نہیں آ رہا ہے. حضرات 100 سال کا عرصہ گزرا ہے لیکن تاریخ بتلاتی ہے کہ چٹیل میدان میں ایک حافظ قرآن نمودار ہوتا ہے. حضرات یاد رکھا جائے 30 پارے اس کے سینے میں موجود ہے. چند جوانوں کو اپنے ساتھ لیتا ہے, چٹیل میدان میں چلا جاتا ہے, کدار چلاتا ہے, کھیت کو پورا کرتا ہے اور یقیناً قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے. بلند آواز سے پڑھا کرتا ہے. چند جو ہمارا اس کے ساتھی ہے وہ بھی قرآن کو سن کر کے یاد کرتے ہوئے نظر آیا کرتے ہیں. وہ دن آ گیا ہے انگلش کی سرزمین پہ تمام حافظ قرآن نظر آ رہے ہیں. رات میں کہنا چاہوں گا کہ صرف قرآن کو گھر میں رکھنے سے قرآن کی حفاظت نہیں ہوگی, بلکہ قرآن کو پڑھنا ہوگا, قرآن کو پڑھانا ہوگا. یقیناً چیزوں سنت بن پڑے, یقیناً ہمیں بھی قرآن پڑھنا ہے, ہم اپنے بچے کو بھی قرآن پڑھائیں, تب جا کے قرآن کی حفاظت ہوگی, تب جا کے اسلام کی حفاظت ہوگی, تب جا کے یقیناً مدارس مساجد کی حفاظت ہوگی, تب جا کے دین متین کی حفاظت ہوگی, تب جا کے ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی, تب جا کے ہماری زندگی کی حفاظت ہوگی. نہیں تو تاک پہ رکھے ہوئے قرآن نظر آتے ہیں لیکن سینے میں قرآن نظر نہیں آتے ہیں. رات آخر بات کیا ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ رات کی رب کعبہ کا فضل عظیم ہے, اس کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ ایسی نعمتوں سے اس نے نوازا ہے کہ انسان اور مسلمان اپنی قسمت پہ جتنا بھی ناز کرے پھر بھی کم ہے. حضرات گرامی میں کہنا چاہوں گا کہ جو قرآن پڑھا کرتا ہے, جو قرآن پڑھایا کرتا ہے, یعنی اللہ جو حافظ قرآن ہوا کرتا ہے, رات مسجد کے منبر پہ کھڑا کر دیجیے, حضرات کی قرآن سناتا ہوا نظر آیا کرتا ہے. ایک دن ہو یا 20 دن ہو, وہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آیا کرتا ہے. سینے میں قرآن محفوظ ہے, علماء موجود ہے. حضرات بتلایا جاتا ہے, کتاب شاہد ہے, جب وہ حافظ قرآن مر کر کے قبر میں جایا کرتا ہے تو یقیناً مٹی اس کے تمام اعضاء کو کھا جایا کرتی ہے, لیکن ایک سینہ ایسی جگہ ہے, ایک سینہ ایسا ہے کہ جس سینے کو یقیناً مٹی کھا نہیں سکتی ہے, اس لیے کہ قرآن وہاں موجود ہے. قرآن نور بھی ہے, نور کی وجہ سے سینہ بھی منور ہے. لہذا یہ قرآن جس کے تعلق سے کسی نے کہا ہے روح کہتے ہیں, جان کہتے ہیں, فخر ایمان کہتے ہیں, جو مٹانے سے نہ مٹے کبھی, ہم اسی کو قرآن کہتے ہیں, ہم اسی کو قرآن کہتے ہیں. رات اور میرا قرآن جو ہے ہر آن, ہر گھڑی, ہر وقت, ہر جگہ یقیناً میرا ساتھ دیتا ہے. آپ کہیں گے میاں یہ پریشانیاں ہیں, یہ حیرانیاں ہیں, یہ مصیبتیں ہیں, یہ زنجیریں ہیں, یہ بند ہے, یہ زندگی ہے, لیکن میں کہنا چاہوں گا یقیناً یاد رکھیے کرب و بلا کی تاریخ اپنی نظروں کے سامنے لگیے. میرے امام نے پڑھا بھی ہے, آپ کے امت بھی پڑھا ہے, آپ کے اصحاب بھی پڑھے ہیں, ارے آپ کے نانا جان کے اصحاب بھی پڑھے ہیں. صدیق اکبر کیوں نہ ہو, فاروق اعظم کیوں نہ ہو, عثمان غنی کیوں نہ ہو, مولا علی کیوں نہ ہو, حضرات تمام تر لوگ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو خدا کی راہ میں شہید کیا جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے, وہ مردہ نہیں ہوتا ہے. حضرات میں کہنا چاہوں گا آج تو دنیا کہتی ہے کہ میاں پریکٹیکل بھی چاہیے اور تھیوری بھی چاہیے, پڑھ لیے تو کیا ہوا, یقیناً تمہیں کام کرنے آتا ہے یا نہیں. حضرات جب کر کے دکھاؤ گے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. قربان جایا جائے شہیدان کربلا کے اوپر میرا یہ قرآن کل تک اعلان کرتا رہا کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے. حضرات میرے امام نے نیزے پہ چڑھ کے سر سے بدن جدا ہے اور وہ سر تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور زمانے کو پیغام دے رہا ہے کہ تلاوت کر کے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ میرا قرآن بھی سچا ہے اور میں بھی زندہ ہوں. روح کہتے ہیں, جان کہتے ہیں, فخر ایمان کہتے ہیں, جو مٹانے سے نہ مٹے کبھی اسی کو ہم قرآن کہتے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے قرآن سے عقیدت رکھیں. آج یہ مشترکہ خوشی کا موقع ہے کہ آج آپ کی مسجد میں ختم قرآن ختم تراویح کی تقریب میں ہم اور آپ کی تجاوت اکٹھے ہیں. یہ ماحول میں پائیداری اگر آتی ہے تو حضرات کل ہمارے بچے بھی
قرآن پڑھ کے حافظ قرآن بنیں گے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. کل ہمارے بچے بھی حافظ قرآن بن کر کے قرآن کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. نہیں تو صرف کہنے اور سننے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. جب تک ہم پریکٹیکل، جب تک ہمارے اندر عمل کا دنیا بیدار نہ ہو، حضرات سارا کچھ بیکار ہے. لہذا میں کہنا چاہوں گا کہ میاں یہ رب تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ ایسی نعمتوں سے اس نے ہمیں نوازا ہے، اور پریشانیوں سے خاص کر کے مسلمانوں کو نہ گھبرانا ہے نہ اکتانا ہے. اس لیے کہ پریشانی بمانا امتحان ہے، اور جو امتحان دیا کرتا ہے وہی پریشان رہا کرتا ہے.